افتخار چرائے صاحب بیورو چیف اسلام آباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ افتخار چرائے صاحب، یہ کس قدر خوش آئند ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف جدہ میں موجود ہیں دورہ سعودی عرب میں، اور دوسری جانب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اعلیٰ وفد کے ہمراہ اس وقت ایران میں موجود ہیں امن مذاکرات کے لیے اور خطے میں امن کی کاوشیں لیے ہوئے۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک تو بہت مثبت خبر یہ ہے کہ یہ جنگ جو 15 روز کے لیے پاکستان نے جس سیز فائر کرایا، اب لگتا ہے کہ وہ مستقل بنیادوں پہ ختم ہونے جا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت پوری عالمی میڈیا پہ اگر کوئی ملک ڈسکس ہو رہا ہے تو وہ پاکستان ہے۔ گویا کہ ایران اور امریکہ اسرائیل تو تھے، لیکن اب ایز اے پیس میکر پاکستان کو ڈسکس ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے دنیا کے میڈیا میں۔ تو بحیثیت پاکستان کے صحافی کے طور پہ میرے لیے آج بہت بڑا دن ہے کہ آج اگر ہم دنیا میں ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہے ہیں تو ایک نیٹ سیکیورٹی سٹیبلائزر کے طور پہ ہم دنیا میں ڈسکس ڈیبیٹ ہو رہے ہیں، اور یہ ایک جو نئی پہچان پاکستان کو ملی ہے، یقینی طور پہ بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے پاکستان کی یہ جو 77 سالہ تاریخ کے اندر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے سفارتی سطح پہ بڑے کمالات دکھائے ہیں۔ ہم بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ 60-70 کی دہائی میں ہم نے گویا کہ امریکہ اور چین جیسے ملکوں کے درمیان سفارتی چینل کو بحال کیا یا قائم کیا، تو آج ایک بہت بڑا کمال یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اس ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی میں یا مشن کے اندر لیڈ رول کے اندر نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک نئی گویا کہ جہت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے یقینی طور پہ ہمارے مسلح افواج کے سربراہان مختلف گویا کے شعبوں میں یا ہم کہہ سکتے محاذوں پہ تو اپنی پرفارمنس دکھاتے رہے ہیں، لیکن ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر اتنا اگریسولی اور اتنا کمال کہ اسے امریکہ کے صدر بھی اس کی تعریف کرے نہ رہ سکیں، تو یہ بھی ایک نئی جہت ہے۔ افتخار چرائے صاحب، خود جو ہمارے ہمسایہ ملک ہے انڈیا، جسے ہمارا روایتی دشمن بھی کہا جاتا ہے، ان کے اپنے جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہیں وہ نام لے کر ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہر طرف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چھائے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر امن میں اگر بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے تو اس فیلڈ مارشل نے کیا، اور اگر پاکستان سفارتی سطح پر بہت زیادہ آگے گیا ہے تو یہ ہماری سیاسی اور فوجی قیادت کا ایک پیج پر ہونا ہے۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ انفیکٹ فوج کے سربراہ کا کوئی کہ جب آپ بات کرتے تو آپ کے ذہن میں جنگ آتی ہے، گویا کہ اور اب فوجیں قیام امن کے لیے یا دفاع وطن کے لیے ہوتی ہیں، لیکن سفارتی فرنٹ کے اوپر اتنا ایگریسولی اور لیڈنگ رول میں ہونا یقینی طور پہ یہ بھی ایک پاکستان کے کے لیے بڑی خوشائند بات ہے۔ یقینی طور پہ اس سے تاثر ضرور ابھرتا ہے کہ اس ملک کی مسلح افواج بھی امن کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہیں، اور دنیا میں جہاں پہ بھی اس طرح کے تنازعات ہوں ان کو گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہی ہم نے ماضی قریب میں بھی کر کے دکھایا ہے کہ جب 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ امریکہ افغانستان میں رہا اور بے دریغ طاقت کے استعمال اور کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی امریکہ وہاں پہ امن نہیں لا سکا، تو پھر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پینٹاگون کو اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو سمجھایا اور وائٹ ہاؤس کو کہ گفتگو کے ذریعے یہاں سے بہتر ہے کہ ایگزٹ لیا جائے۔ تو میرا خیال میں آج مڈل ایسٹ کے اندر بھی امن کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں بڑی کمال ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کہہ سکتے ہیں نا کہ اس جنگ کے اندر ادر دین اسرائیل اور امریکہ ریسٹ آف دا ورلڈ نے بڑا ریسپانسبلی اور سینسبلی بیہیو کیا۔ نیٹو ممالک اگر ذکر ہو یا وہ ممالک ہوں جن سے ٹرمپ نے مدد مانگی تھی، اور ان کو بتانا کہ آپ اس پوائنٹ پر یہاں پر غلط ہیں، یہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ واقعی ایک بہت ذمہ دارانہ بات ہے۔ بالکل، تو سینسبلی بیہیو کرنا ان کا شاید اسی نے آج ہمیں یہ منظر دکھانے کا ملا ہے کہ اگر یہ تمام ریسٹ آف دا ورلڈ سینسبلی بیہیو نہ کرتی تو شاید آج منظرنامہ کچھ اور ہوتا ہے۔ جس طرح ٹرمپ صاحب کانگریس کی اپروول کے بغیر ایک ایسی ریاست کہ جس کے وجود کی لیجٹیمیسی کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں، نیتن یاہو ان کے کہنے پہ اس جنگ میں آئے کودے، اور پھر 40 روزہ جنگ کے دوران انہوں نے کس ملک سے نہیں کہا کہ وہ آئیں اس کی مدد کریں، لیکن تمام دنیا نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا اور ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ ایک غیر قانونی غیر اخلاقی جنگ ہے، اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کے بعد مجبور کیا گیا ان کو کہ وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں، اور جب دوبارہ بھی ڈائلاگ ٹیبل سے اٹھ کے گئے ہیں اور پھر ان کی کوشش تھی کہ شاید وہ
ایران کی ناکہ بندی کریں تو دنیا نے پھر الارم بیل بجائے کہ یہ بھی آپ جو کرنے جا رہے ہیں غلط کرنے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم پوری دنیا کو بھی سیلیوٹ کرتے ہیں، ان ممالک کو، بالخصوص یورپ کو، رشیا کو، چائنا کو. پاکستان تو ظاہر سی بات اس سارے مشن کے اندر ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پہ اپنا رول پلے کر رہا تھا، لیکن تمام ممالک نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کوشش کو کامیاب بنایا. اور الٹیمیٹلی اس وقت جو دنیا کی سپر پاور کہنے والا ملک ہے، آج جو پاکستان کے کیپٹل کی طرف دیکھ رہا ہے کہ وہاں سے کیا اچھی خبر آتی ہے، اور جہاں پہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہی دنیا کی معیشت کو بھی امپیکٹ کر رہی ہیں. گویا کہ پاکستان کی کوئی بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی اسی سے دنیا کی اسٹاک مارکیٹ سے اوپر جا رہی ہیں یا نیچے آ رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست میرے خیال میں ماحول بنا ہے. اور اب ہمیں لگتا ہے کہ اتنا اگریسولی اس سارے مشن کو لے کے پاکستان آگے بڑھ رہا ہے کہ اس میں اب کوئی تاخیر کا ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ چند دنوں کی بات ہے جس میں یہ معاہدے کے تمام نکات طے پا جائیں گے، اور اس کے بعد فریقین سے کہا جائے گا کہ اس کی ایک اناؤنسمنٹ کریں تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک بڑی پازیٹیو خبر جائے. اور اس کے بعد جو ایک عالمی سطح پہ معاشی بحران دیکھنے کو مل رہا ہے، انفلیشن کے فگرز بہت اوپر چلے گئے ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، سپلائی چینز ہر چیز کی ڈسٹرب ہو چکی ہے، اس کو بحال کیا جائے. اور مجھے لگتا ہے کہ مڈل ایسٹ کی کنٹریز بھی اب تھوڑا سا ری تھنک کریں گے، اور وہ جو وہاں پہ ایک سیکیورٹی کے ارینجمنٹ تھیں اب اس کو لے کے بھی ایک نئی ڈیبیٹ ہوگی. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر اس وقت سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ ترکیہ بھی جائیں گے. تو میرے خیال میں مسلم ممالک کے ایک اکٹھا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس میں اب خطے کی سیکیورٹی سے متعلق بجائے امریکہ پہ یا کسی اور پہ انحصار کرنے کے ایک تو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ مشترکہ طور پہ دفاع سے متعلق کچھ اقدامات کرنے کو دیکھنے کو ملیں گے. تو اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو میرے خیال میں پھر اس کے بعد ہم جو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک نیا ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے، تو وہ اگر پاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ مڈل ایسٹ ہو یا پھر ایشیا کے ممالک بالخصوص پاکستان، تو لگتا ہے کہ بڑا ایک اچھا دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور ہم تصور اور امید کرتے ہیں کہ بھارت جیسے ملک کو بھی اب اپنے آپ کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہیے. وہ اس خطے کے اندر ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر کے طور پہ پارٹ پلے کرنے کے بجائے اس ساری مہم کے اندر ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہو. یعنی ابھی مووی میکنگ سے انہیں باہر آ جانا چاہیے، اور ہمارے افغان بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ کہ جو کسی کے اشاروں کے اوپر اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے، کسی کے اعلی کار، کسی کی پراکسی بن کے، اب ان کو بھی چاہیے کہ نئی جو ایک فارمیشن بننے جا رہی ہے، نیا جو ورلڈ آرڈر تشکیل پا رہا ہے، اس کے اندر وہ بھی افغان عوام کے جو کئی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہیں، جن کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے، جو اپنے گھروں سے بے گھر ہیں، جن کی کئی نسلیں دیار غیر میں پیدا ہوئی، پروان چڑھی، اب ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملک میں امن سے رہیں، خوشحالی کا پہیہ وہاں پہ بھی چلے. تو یہ سب کے لیے بڑا اچھا موقع ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے کہ جب ایسے مواقع آئیں تو ان کو بہترین انداز میں گویا کہ ان کو اویل کیا جائے، اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر جو محرومیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے کوششیں کی جائیں. تو بہترین موقع پاکستان نے بنا دیے اس خطے کے لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے. اور میرے خیال میں ہم امید کرتے ہیں کہ تمام ممالک اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک پیسفل ورلڈ کی طرف جائیں گے. تو ویل ڈن پاکستان، ہم یہی کہیں گے کہ پچھلے 1-1.5 ماہ سے مسلسل متحرک سفارتکاری پاکستان کر رہا ہے، اور اس کے ثمرات جس طرح آ رہے ہیں یہ پوری دنیا کو حیران کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں پرسیپشن آج سے چند ماہ پہلے کو مختلف تھا، آج وہ ایک نیٹ اسٹیبلائزر کے طور پہ ایک استحکام دنیا کو دینے والے ملک کے طور پہ ایک لیڈنگ رول میں کھڑا ہوا ہے. تو یہ ایک بڑی کمال ہو گئی ہے جو یقینی طور پہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بھی لوگ اس کو دیکھیں گے اور پڑھیں گے اور سمجھیں گے. اچھا افتخار شرائط صاحب، ایران سے جو توقعات امریکہ وابستہ کیا ہوا ہے، چاہے وہ ایٹم بام بنانے سے متعلق ہو، یورینیم افزودگی کا معاملہ ہو، بہت واضح طور پر ایران کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے، ایٹم بام یہ ہم نہیں بنائیں گے ہمارے بارے میں جو کہا جا رہا ہے. پھر انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران لیبنان کے معاملے سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے. دوسری جانب امریکہ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد اب معاملہ حل ہو جائے گا، بہت سے نکات طے پا گئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنا وقت مزید درکار ہو سکتا ہے، آؤٹ کم بہت جلد آئے گا اور پازیٹیو آئے گا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ عالمی قوانین کے تحت جو سہولت کسی ایک ملک کے لیے جائز ہے اسے دوسرے ملک کے لیے بھی جائز تسلیم کیا جانا بڑا ضروری ہے. اگر آج دنیا میں کئی ممالک
ایٹمی ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال کر رہے ہیں اور وہ NPT کے سگنیٹری بھی ہیں جس میں ایران بھی شامل ہے، تو آپ کسی ملک سے ایٹمی ٹیکنالوجی کے پرامن استعمال کا حق کیسے اس کو محروم کر سکتے ہیں؟ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی تو ہم بات کرتے ہیں کہ جب دنیا گویا کہ ایک غیر متوازن طریقے سے چلانے کی کوشش کرتی ہے کسی بھی خطے کو، تو اس سے یہی مسائل جنم لیتے ہیں۔ تو آج یورپ کو، امریکہ کو یا دیگر ممالک جو اپنا اثر رکھتے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ کم از کم ہر ملک کے جو جائز حقوق ہے ان کا تو تحفظ کیا جانا ضروری ہے۔ اور پھر خطے کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ حزب اللہ ہے، وہ حوثیز ہیں، وہ دیگر جو گروپس ہیں، فلسطین کی بات کر لیں آپ، وہ مسئلہ کہ جو اقوام متحدہ کے گویا کہ سلامتی کونسل میں 70 سال سے بھی زیادہ عرصے سے موجود ہے، اس کا مطلب ہے کہ مہذب دنیا ان کے مسائل کو جائز مسائل تصور کرتی ہے، ان کے مطالبات کو جائز مطالبات تسلیم کرتی ہے۔ تو کیا ضروری نہیں ہوگا کہ ایسے مسائل کے حل کے لیے ایک سنسیئر کوشش کی جائے، بجائے یہ ہے کہ بورڈ آف پیس بنا کے اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیے جائیں، یا اسرائیل جیسے ملک کو کھلی چھوٹ دی جائے کہ وہ فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینوں پہ قبضے کر کے وہاں پہ یہودی بستیاں آباد کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انصاف اور مبنی فیصلے کریں گے تو پھر کوئی بھی ملک ریڈ لائن کراس نہیں کرے گا، کوئی بھی کسی کے متعلق کسی قسم کے جاہرانہ عزائم نہیں رکھے گا۔ تو آج اگر ہم یہ تمام ڈسپیوٹس کو بڑے میرٹ پہ فیئرلی اور امپارشلی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ مستقبل میں نہ تو ایران نہ کوئی اور ملک کسی بھی گروپ کو بطور پراکسی یوز کر کے کسی دوسرے ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، وہ تمام ان حقائق سے آگاہ ہیں، انہیں معلوم ہے، لیکن جب آپ کسی ایک ملک کے مفادات کا غیر ضروری اور غیر اخلاقی طور پہ تحفظ کرتے ہیں تو اسی سے جنم لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح محروم طبقات ہتھیار اٹھاتے ہیں دوسرے ممالک کے خلاف، وہ پھر مسلح جدوجہد کرتے ہیں جس کو آپ ٹیررزم کا نام دیتے ہیں، لیکن UN تو بہرحال کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے جائز حقوق حاصل کرنے کے لیے ان کے مسلح جدوجہد کرنے کا بھی حق حاصل ہے، جس طرح کشمیری ہیں۔ تو میرے خیال میں آج ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانے کا بھی موقع ہے۔ اگر ہم ان کو کریں گے تو مستقبل میں اس طرح کی جنگیں نہیں ہوں گی۔ ایران کو آپ نے 47 برس تک پابندیوں کے نیچے رکھا۔ افتخار جنید صاحب، میں اسی نقطے کی طرف آ رہی تھی، قطع کلامی کی معذرت، میں یہی آپ سے جاننا چاہ رہی تھی۔ ہوپ فلی معاملات بہت اچھی جانب گامزن ہیں، بہت سے نکات پر معاملات طے پا گئے ہیں۔ لیٹ سپوز اگر سینکشنز ہٹ جاتی ہیں، ایران کو وہ تمام جو اس کو اجازت درکار ہے وہ مل جاتی ہے، تو ایران کا دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات اور پھر ان کی ساری چیزیں صحیح ہو جانا ہے، کس قدر خوشحالی آ سکتی ہے خطے میں اگر یہ سب کچھ ہو جائے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایون جو ایشیا کے اندر ایک ترقی کا عمل رکا ہوا ہے بڑے عرصے سے، وہ عمل ایک طرح سے شروع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ایران اس خطے کا بڑا ایک اہم ملک ہے، اور ایران نہ صرف سینٹرل ایشیا بلکہ یہاں تک کہ یورپ کے ساتھ بہترین کنیکٹیوٹی اسٹیبلش کرتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان خود ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 26 کروڑ 25 کروڑ کا ملک، ایک بہت بڑی دنیا کی 5ویں بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے۔ گویا کہ باقی ممالک کے لیے مواقع میسر آئیں گے، یہاں آ کے اپنا وہ پروڈکٹ کو فروغ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی 2 بندرگاہیں دنیا کی بہترین بندرگاہیں تصور ہوتی ہیں، وہ گوادر ہو یا کراچی ہو، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر بحری راستے سے تجارت ہو تو یہ وہ 2 بندرگاہیں کہ جو فاصلے ہیں ان کو بھی کم کر دیتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک طرح سے کاسٹ ہے، فیڈ کاسٹ ہے، وہ بھی نیچے آ جاتی ہے، اور دنیا کو ہم سمجھتے ہیں کہ کنزیومرز کو سستا ہر قسم کا مال میسر ہوگا۔ تو کیوں نہ ایسا ہو کہ یہ ڈسپیوٹس ختم ہوں، وہ زمینی راستے ہوں، وہ آبی راستے ہوں، تمام کھلیں، اور جو خوشحالی کا پہیہ رکا ہوا ایک طرح سے وہ چل پڑے۔ اور جو خوشحالی آج تک امریکہ نے، یورپ نے اور کچھ اور ممالک نے دیکھی ہے، وہ ایشیا میں بسنے والے کم از کم 3.5 ارب آبادی ہے۔ تو یہ دنیا کی نصف آبادی ہے جو ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس خوشحالی سے محروم ہے کہ جو پچھلی کئی دہائیوں سے امریکہ اور یورپ کے شہری انجوائے کر رہے ہیں۔ تو یہ بہتر ہوگا کہ اس خطے کی قیادت کو بھی یہ چاہیے کہ ہمیں جس خوشحالی سے محروم رکھا گیا ہے اور ہمیں ڈسپیوٹس میں الجھایا رکھا ہے، آج بہتر ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ سے، ہندوستان جس طرح رافیل طیارے خرید رہا ہے اور ہم بھی اپنے ڈیفنس کے اوپر بے تحاشا
خرچ کر رہے ہیں اپنے ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر کو ادھر ڈائیورٹ کر کے. تو آج موقع ہے کہ اس جنگ کو ختم کرنے کے بعد اگلا جو مہم ہونی چاہیے سفارتی وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی ہونی چاہیے, تاکہ پچھلے 70-80 7-8 دہائیوں سے پڑے ہوئے مسائل کو ختم کرنے کی طرف جایا جائے, تاکہ ہم اپنے وسائل کو دفاع پہ خرچ کرنے کے بجائے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کریں, کنیکٹیویٹی کے اوپر کریں. ہماری نیبرہڈ میں چین ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کتنا اچھا رول ماڈل ہے کہ اس کو اگر ہم اڈاپٹ کریں تو پورا کا پورا خطہ خوشحالی اور امن سے ایک طرح سے استفادہ کر سکتا ہے.